جی ناظرین، تو آج کچھ ایسے سوالات جو کبھی کبھی ہمارے مائنڈ میں آتے ہیں لیکن ہم ان کو غیر ضروری سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں، لیکن ہماری تخلیق کے اندر جیسے یہ ہمارے سر کے بال ہیں، یہ کیوں ہیں؟ یہ ہماری پیشانی کے اوپر بال کیوں آتے ہیں؟ یہ بال ہماری پیشانی پر کیوں نہیں ہیں؟ یہ ہماری آنکھوں کے اوپر بھویں کیوں ہوتے ہیں؟ آنکھیں دو کیوں ہیں؟ ناک دونوں آنکھوں کے درمیان میں کیوں ہے؟ اس کا رخ نیچے کی طرف کیوں ہوتا ہے؟ ہونٹ ہمارے منہ کے اوپر کیوں ہوتے ہیں؟ مرد کی داڑھی کیوں ہوتی ہے؟ ہمارے ہاتھوں پر بال کیوں نہیں آتے؟ یہ ہمارے ناخن، ہمارے بال یہ بے جان کیوں ہوتے ہیں؟ ان میں جان کیوں نہیں ہوتی؟ ہمارے آنکھ کی ساخت بادام کے دانے کی طرح کیوں ہوتی ہے؟ اسی طریقے سے کافی سارے ہمارے اندرونی اعضاء کے بارے میں بھی ہمارے سوال آتے ہیں کہ یہ چیز، یہ فار ایگزامپل ہمارے گردے دو کیوں ہیں، ہمارے پھیپھڑے دو کیوں ہیں، دل کیوں ایک ہے، یا اس کی ساخت اس طرح کی کیوں ہے؟ تو یہ سارے سوالات ہمارے ذہن میں آتے ہیں لیکن ہم ان کو غیر ضروری سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ ہم ضروری نہیں ہے کہ ہم ان سوالوں کے جواب جانیں۔ لیکن یاد رکھیں، اللہ نے انسان کو احسن طریقے سے پیدا کیا ہے۔ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، حکیم کا فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ اللہ نے ہمارے لیے جتنے بھی اعضاء مقرر کیے ہیں، کوئی ہڈی ہے، کوئی جوڑ ہے، کوئی جسم کا حصہ ہے، کوئی اندرونی حصہ ہے، کوئی بیرونی ہے، ہماری آنکھیں ہیں، کان ہیں، ہر ایک چیز کا کوئی نہ کوئی فائدہ ہے اور ہر چیز اپنی جگہ پر ٹھیک ہے۔ اسی وجہ سے اللہ قرآن میں فرماتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ ہم نے انسان کو احسن طریقے سے پیدا کیا ہے۔ تو ایک مرتبہ منصور کے دربار میں ایک ہندی طبیب آیا اور اپنی کتاب طب ہندی میں سے کچھ سوال پڑھ کے ان کے جوابات دے رہا تھا۔ تو کیونکہ وہ اپنے آپ کو بہت بڑا طبیب سمجھتا تھا کہ میرے سے زیادہ طب میں کوئی بڑا ماہر ہی نہیں ہے، بہت زیادہ طب جانتا ہوں، میرا نہیں خیال کہ مجھ سے بڑا کوئی ماہر اس ایریا کے اندر موجود ہو۔ تو اس وقت اس نے پھر، ان کو تو پتہ تھا کہ ان کے لیے ایک ہی گھرانہ ہے کہ جس کے پاس علم ہے، تو عالم آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام کو منصور نے بلایا۔ آپ اس کے دربار میں تشریف لے گئے، وہ بھی اپنی کتاب سے پڑھتا رہا، جب پڑھتے پڑھتے فارغ ہو گیا، اس نے کتاب پڑھ لی، منصور سے پوچھتا ہے کہ امام کا تعارف۔ تو امام فرماتے ہیں یہ عالم آل محمد ہیں، یعنی آل محمد میں سے یہ بہت زیادہ علم رکھنے والی ہستی ہیں۔ تو امام سے کہتا ہے کہ آپ میری کتاب سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کہتا ہے کیوں؟ فرمایا جو تمہارے پاس ہے ہمارے پاس اس سے کہیں بہتر ہے۔ ہم گرمی کا علاج سردی سے کرتے ہیں، سردی کا علاج گرمی سے کرتے ہیں، ہم خشکی کا علاج تری سے کرتے ہیں، تری کا علاج خشکی سے کرتے ہیں۔ کہتے ہیں جو ہمارے جد رسول اللہ نے ہمیں بتایا ہم اس پر عمل کرتے ہیں اور نتیجہ اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں۔ کہتا ہے کیا فرمایا تمہارے جد رسول اللہ نے؟ تو امام فرماتے ہیں ہمارے جد نے فرمایا شکم پر ہر بیماری کا برا اثر پڑتا ہے اور پرہیز ہر بیماری کا علاج ہے، اور انسان کا جسم جس چیز کا عادی ہو جائے پھر اسے اس سے محروم نہ کرو۔ تو یہ طبیب کہتا ہے یہ چیز تو طب کے خلاف ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ تو یہی سوچ رہا ہے کہ میں کوئی طب کی کتاب پڑھ کے تمہیں بتا رہا ہوں؟ کہتے ہیں تو اس کے علاوہ اور کون سا ذریعہ ہو سکتا ہے؟ امام فرماتے ہیں کہ تجھے نہیں معلوم، ہمارے پاس جو بھی علم ہے ہمیں اللہ نے عطا کیا ہے، ہم اللہ کے دیے ہوئے علم سے ان سوالات کے جواب دیتے ہیں، ان بیماریوں کا علاج کرتے ہیں۔ تو اب بتاؤ، پھر امام پوچھتے ہیں اس سے کہ اب بتاؤ کہ تو ہم سے زیادہ علم رکھتا ہے یا ہم؟ تو نے کتابیں پڑھ کے علم حاصل کیا اور ہم نے اللہ سے یہ علم حاصل کیا، بتا کون علم میں بلند و برتر ہے؟ کہتا ہے اب میں کیا کہہ سکتا ہوں، لیکن میرے خیال میں کہتا ہے میں آپ سے زیادہ جانتا ہوں۔ امام کہتا ہے اچھا اگر تم میرے سے زیادہ جانتا ہے تو میں کچھ سوال پوچھتا ہوں، ان کے جواب دے دے۔ کہتا ہے پوچھئے۔ تو امام فرماتے ہیں بتاؤ ہماری کھوپڑی میں سپاٹ کیوں نہیں ہوتے، ہماری کھوپڑی میں بہت زیادہ جوڑ کیوں ہیں؟ کافی دیر سوچنے کے بعد کہتا ہے نہیں معلوم۔ پھر پوچھا کہ بتاؤ ہمارے یہ سر پر بال کیوں اگتے ہیں؟ کہتا ہے نہیں معلوم۔ فرمایا ہماری پیشانی پر بال کیوں نہیں ہوتے؟ کہتا ہے نہیں معلوم۔ فرمایا ہماری پیشانی کے اوپر بال کیوں ہوتے ہیں؟ کہتا ہے نہیں معلوم۔ پھر امام پوچھتے ہیں بتاؤ یہ ہمارے بھویں کیوں ہوتے ہیں؟ کہتا ہے نہیں معلوم۔ بتاؤ آنکھوں کی ساخت بادام کی طرح کیوں ہوتی ہے؟ کہتا ہے نہیں معلوم۔ ناک دونوں آنکھوں کے درمیان میں کیوں ہوتا ہے؟ نہیں معلوم۔ اسی طریقے سے امام سوال پوچھتے جاتے ہیں کہ ہمارے منہ کے اوپر ہونٹ کیوں ہوتے ہیں، مرد کی داڑھی کیوں ہوتی ہے، ہاتھوں کے اوپر بال کیوں نہیں ہوتے، ناخن اور بال بے جان کیوں ہوتے ہیں، ہمارے دل کی ساخت سنوبری کیوں ہوتی ہے، ہمارے پھیپھڑے دو کیوں ہوتے ہیں، متحرک کیوں ہوتے ہیں۔ تو یہ سوال پوچھتے جاتے ہیں، کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم۔ پھر امام فرماتے ہیں اب تجھے میں بتاتا ہوں ان تمام سوالوں کے جواب۔ کہتا ہے بتائیے آپ۔ تو امام فرماتے ہیں ہمارے
کھوپڑی میں جوڑ اس لیے ہوتے ہیں تاکہ جب ہمیں سر کا درد ہوتا ہے تو یہ ہمیں تکلیف نہ دے، اگر اسپاٹ ہوتے تو یہ ہمیں تکلیف دیتا۔ اس طریقے سے فرمایا ہمارے سر پر بال اس لیے اگتے ہیں کہ جب ہم تیل کی مالش کرتے ہیں تو اس کا اثر جو ہے ہمارے دماغ تک پہنچے اور یہاں سے بخارات خارج ہوں۔ اس کے علاوہ فرمایا یہ ہمارا گرمی اور سردی میں لباس کے طور پر بھی استعمال ہوتے ہیں کہ جب بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے تو ڈائریکٹ ہمارے دماغ پر اثر نہ کرے، بہت زیادہ سردی ہو تو وہ بھی ڈائریکٹ ہمارے دماغ کے اوپر اثر نہ کرے۔ پھر فرمایا ہماری پیشانی پر بال اس لیے نہیں ہوتے کہ اگر یہ بال ہوتے تو پھر ہماری آنکھوں کے سامنے آتے اور ہمیں دیکھنے میں مشکل ہوتی۔ اس طریقے سے فرمایا کہ ہماری پیشانی پر بال اس لیے ہوتے ہیں کہ یہاں پر پھر پسینہ جب آتا ہے تو جمع ہو جاتا ہے، پیشانی کے بلوں کے اوپر جمع ہو جاتا ہے اور پھر ہم اسے اپنی انگلی کے ساتھ نیچے ہٹا دیتے ہیں، اگر یہ نہ ہوتے تو پھر ڈائریکٹ ہمارا پسینہ ہماری آنکھوں کے اندر چلا جاتا۔ پھر فرمایا یہ ہماری آنکھوں کے اوپر یہ بھویں اس لیے رکھے گئے ہیں تاکہ روشنی اعتدال کے ساتھ ہماری آنکھوں میں داخل ہو، ایسا نہ ہو اگر یہ نہ ہوتے تو پھر سورج کی روشنی ڈائریکٹ ہماری آنکھوں کے اندر جاتی جو کہ ہماری صحت کے لیے نقصان دہ تھی۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ بتایا کہ ہماری آنکھوں کی ساخت لوبیا کے بیج کی طرح اس لیے ہے، جب ہم دوائی ڈالتے ہیں تو پھر یہ دوائی اندر چلی جاتی ہے، اگر یہ ریکٹینگولر شیپ میں ہوتی، ٹرائی اینگولر شیپ میں ہوتی، پلین ہوتی تو پھر جیسے دوائی ڈالتے ویسے کی ویسی نیچے گر جاتی۔ پھر فرمایا ہمارا ناک دونوں آنکھوں کے درمیان میں اس لیے ہے تاکہ دونوں آنکھوں میں برابر روشنی پہنچے، اگر دونوں آنکھوں میں برابر روشنی نہیں پہنچے گی نتیجہ کیا ہوگا کہ کوئی نہ کوئی آنکھ خراب ہو جائے گی۔ پھر فرمایا کہ ہمارے ناک نیچے کی طرف اس لیے ہوتا ہے اس کا رخ کہ دماغ سے جو رطوبتیں نکل کے آتی ہیں وہ یہاں سے خارج ہو جائیں، ایک تو یہ فائدہ ہے۔ دوسرا فرمایا کہ جب ہم کوئی چیز کھا رہے ہوتے ہیں کہ وہ لطیف ہے، کثیر ہے، کہ اس کی بو یا باسی کوئی چیز تو نہیں ہے، جب ہم منہ کے اندر لے کے جا رہے ہوتے ہیں تو پہلے ہمیں پتہ چل جاتا ہے، ہم اسمیلنگ سینس کے ذریعے سے ہم بتا دیتے ہیں، یا اس کے ساتھ ساتھ پھر بتایا کہ یہ جو ہم خوشبو لگاتے ہیں پھر اس کا اثر بھی ہمارے دماغ تک پہنچ جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بتایا کہ ہمارے ہونٹ منہ کے اوپر اس لیے تاکہ وہ جو رطوبتیں نکلتی ہیں وہ اگر ہمارے ہونٹ نہ ہوتے تو ڈائریکٹ اندر چلی جاتی منہ کے اندر، جو کہ ہمارے لیے باعث کراہت تھا۔ پھر فرمایا کہ ہمارے یہ جو مرد ہوتے ہیں ان کی داڑھی اس لیے ہوتی ہے تاکہ مرد اور عورت میں فرق کا پتہ چل جائے، اگر یہ داڑھی نہ ہوتی تو پھر ایک شرمناک طریقے سے انسان پتہ کرتا کون مرد ہے کون عورت ہے۔ پھر فرمایا کہ ہمارے ہاتھوں کی ہتھیلیوں کے اوپر بال اس لیے نہیں ہوتے، کسی چیز کو ٹچ کر کے محسوس کرنا آسان ہو، بال ہوتے تو پہلے بندہ بالوں کو ہٹاتا۔ اس کے ساتھ ساتھ جب ہم کھانا کھاتے نتیجتاً کیا ہوتا، جب ہم کھانا کھاتے تو ہمارے بال بھی ہمارے منہ کے اندر چلے جاتے، تو اس سے بچنے کے لیے ہمارے ہاتھوں کے اوپر ہتھیلیوں کے اوپر بال نہیں ہیں۔ اسی طریقے سے پاؤں کے اوپر بھی تلوے میں بال اس لیے نہیں ہوتے تاکہ سینسز کا ہمیں پہلے پتہ چل جائے۔ اس طریقے سے ہمارے ناخن اور بالوں کے اندر جان اس لیے نہیں ہوتی کیونکہ ان کو کاٹنا پڑتا ہے، ورنہ کاٹتے وقت ہمیں تکلیف ہوتی، کہ سر کے اوپر بال اگر جان ہوتی تو ان کو کاٹتے وقت تکلیف ہوتی۔ اس طریقے سے بتایا کہ ہمارے دل کی ساخت سنوبری اس لیے ہوتی ہے، یعنی اوپر سے باریک اور نیچے سے موٹا ہوتا ہے، کہ یہ باریک حصہ جو ہوتا ہے یہ ہمارے پھیپھڑوں کے اندر جاتا ہے اور پھیپھڑوں سے ہوا لیتا ہے جس سے دل ٹھنڈا رہتا ہے۔ پھر فرمایا یہ ہمارے پھیپھڑے دو اس لیے ہیں تاکہ دونوں پھیپھڑوں کے ذریعے سے دل جو ہے یہ ٹھنڈک محسوس کرے۔ جب امام نے اتنے سوالات کے جواب دیے تو وہ سنتے سنتے حیران رہ گیا، کافی دیر پھر وہیں خاموش رہنے کے بعد امام کے قدموں میں گر پڑا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔